السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 46 پر ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، یہ مفہمین کی 8 قسمیں۔ استعداد اور قابلیت کے اختلاف سے مفہمین یعنی اللہ تعالیٰ کی تربیت کیے ہوئے لوگوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ذیل میں ان میں سے 8 قسموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، کامل، وہ شخص ہے جس کا عمومی حال یہ ہے کہ وہ عبادتوں کے ذریعے نفس کو سنوارنے کے علوم حق تعالیٰ سے حاصل کرتا ہو۔ حدیث میں ہے کہ مردوں میں سے بہت سے کامل ہوئے ہیں، اور عورتوں میں سے صرف حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل ہوئی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ نمبر 2، حکیم، دانشمند، وہ شخص ہے جس کا عمومی حال یہ ہو کہ وہ اخلاق فاضلہ، تدبیر منزل، گھریلو زندگی کو سنوارنے کے علوم اور اس قسم کے دیگر علوم حق تعالیٰ سے حاصل کرتا ہو۔ احادیث میں حکمت اور حکیم کا بکثرت تذکرہ آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی حضرت ابن عباس کو سینے سے لگا کر یہ دعا دی تھی، اللہم علمہ الحکمہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کی تفسیر کی ہے الاصابۃ فی غیر النبوہ، یعنی غیر نبی کا درست بات کو پا لینا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر الفہم عن اللہ بھی نقل کی ہے۔ نمبر 3، خلیفہ، راشد یعنی علی منہاج النبوہ، حکومت کرنے والا۔ یہ وہ شخص ہے جس کا عمومی حال یہ ہو کہ وہ انتظام مملکت کے علوم حق تعالیٰ سے حاصل کرتا ہو، اور لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کی اور لوگوں سے ظلم و جور دفع کرنے کی اس کو توفیق ملی ہو۔ خلیفۃ اللہ کا ذکر قرآن کریم میں اور بہت سی احادیث میں آیا ہے۔ نمبر 4، مؤید بروح القدس، پاکیزہ روح کے ذریعے تقویت پہنچایا ہوا۔ وہ شخص ہے جس پر گاہے بگاہے ملائے اعلیٰ اترتے ہوں اور اس کو تعلیم دیتے ہوں اور اس سے باتیں کرتے ہوں، وہ اس کو سر کی آنکھوں سے نظر آتے ہوں اور اس شخص سے مختلف قسم کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہوں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ الہی پاکیزہ روح کے ذریعے حسان کو تقویت پہنچا۔ اور جنگ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس انصاری نے گرفتار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک معزز فرشتے کے ذریعے اس کی تائید کی تھی۔ نمبر 5، ہادی، رہنما اور مزکی، تزکیہ کرنے والا، باطن کی صفائی کرنے والا، اخلاق رذیلہ سے پاک کرنے والا۔ وہ شخص ہے جس کی زبان اور دل کو اللہ تعالیٰ نے منور کر دیا اور اس نے اپنی صحبت اور نصیحت سے لوگوں کو نفع پہنچایا ہو، اور اس سے اور اس کے مخصوص اصحاب کی طرف سکینت و انوار منتقل ہوئے ہوں، اور وہ اس کے ذریعے مراتب کمال تک پہنچے ہیں، اور وہ ہادی و مزکی اپنے اصحاب یعنی مریدین کی ہدایت کا بے حد حریص ہو۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 7 میں ہے لکل قوم ہاد، کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہوتے چلے آئے ہیں۔ نمبر 6، امام، پیشوا، وہ شخص ہے جس کے علوم کا بڑا حصہ ملت اسلامیہ کے قواعد و ضوابط اور اس کی مصلحتوں کو پہچاننے سے متعلق ہو، اور وہ ملت کے مٹنے والی باتوں کی تجدید کا حریص ہو۔ سورۃ الشجاع آیت نمبر 24 میں ایسے ائمہ کا تذکرہ ہے۔ نمبر 7، منذر، وہ شخص ہے جس کے دل میں القاء کیا گیا ہو کہ وہ لوگوں کو اس بڑی آفت سے مطلع کرے جو دنیا میں ان پر آنے والی ہے، یا اس نے اپنی فراست اور وجدان سے سمجھ لیا ہو کہ اللہ تعالیٰ فلاں قوم سے سخت ناراض ہیں، پس اس نے اس قوم کو اس بات کی اطلاع دے دی ہو، یا کسی وقت اس نے اپنے باطن کو مجلہ کر لیا ہو، پس اسے وہ باتیں معلوم ہو گئی ہوں جو قبر میں یا حشر میں پیش آنے والی ہیں، چنانچہ اس نے لوگوں کو وہ باتیں بتا دی ہیں۔ یہ تینوں قسم کے حضرات منذر ہیں۔ نمبر 8، نبی، وہ ہستی ہیں جس کو حکومت الہیہ مخلوق کی طرف مبعوث فرماتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر دل و جان سے اس کی اطاعت فرض کرتے ہیں، جو اس کی تابعداری کرتا ہے اس کی جماعت میں شامل ہوتا ہے، ملائے اعلیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اس ہستی کی مخالفت کرتا ہے اور اس سے دشمنی رکھتا ہے، ملائے اعلیٰ کی اس پر لعنت برستی ہے، اور ان سب باتوں کی اطلاع لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس ہستی کے ذریعے دیتے ہیں اور اس کی زبانی اس کی اطاعت لازم کرتے ہیں۔ نوٹ، مفہمین کی مذکورہ بالا اقسام ثمانیہ میں تباین کی نسبت نہیں ہے کہ دو قسمیں کسی ایک شخص میں جمع نہ ہو سکے، بلکہ جس طرح ایک شخص بیک وقت مولوی، مفتی، قاضی، واعظ و مقرر ہو سکتا ہے، اسی طرح مذکورہ بالا انواع ثمانیہ میں سے دو یا چند خصوصیتیں بیک وقت ایک شخصیت میں جمع ہو سکتی ہیں۔ نبیوں میں سب سے بڑا مقام اس نبی کا ہے جس کی بعثت دوہری ہے، یعنی جس کی امت بھی مبعوث ہے اور جو مفہمین کی تمام انواع کا جامع ہے۔ خاتم النبی علیہ السلام سے پہلے ہر نبی مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس کافۃ، ہر نبی اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور اس وقت چونکہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اس کا قائم مقام بنتا تھا۔ اس وقت امتیں مبعوث نہیں ہوتی تھی، مگر خاتم النبیین کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اس لیے پیغام رسانی کے لیے آپ کی امت کو بھی مبعوث فرمایا گیا۔ صحیحین میں روایت ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی، کہ بنی اسرائیل کی امور کی تدبیر و انتظام حضرات انبیاء کرتے تھے، جب ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا قائم مقام بن جاتا، اور بے شک شان یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے جو میری قائم مقامی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی قائم مقامی آپ کی امت کرے گی۔ نیز گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام مفہمین کی مذکورہ بالا تمام انواع کے جامع بھی نہیں ہوتے تھے، صرف ایک یا دو فنون کے جامع ہوتے تھے۔ ایسی ہماگیر شخصیت جو مفہمین کی تمام انواع کو جامع ہو، بس ایک ہی شخصیت ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ حضرت ختمی مرتبت
صلی اللہ علیہ وسلم آنچ خوبہ ہمدارند تو تنہا داری کا مصداق ہے، اس لیے نبیوں میں سب سے اونچا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دلائل اس بات کی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری ہے، یعنی آپ کی امت بھی مبعوث ہے اور وہ یک گنا آپ ہی کی بعثت ثانیہ ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی 3 دلیلیں بیان کی ہیں، 2 آیات کریمہ اور 1 حدیث شریف، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلی دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی اور ابدی ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یعنی خواہ عرب ہو یا عجم، موجود ہو یا آئندہ آنے والے، اب سب کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ ادھر آپ کا بذات خود تمام جہاں میں دعوت کے لیے پہنچنا ایک مشکل امر ہے، اس وجہ سے آپ کی بعثت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جزیرۃ العرب کے باشندوں کی طرف آپ کی بعثت بلا واسطہ ہے، اور باقی سارے جہان کی طرف آپ کی بعثت امیین یعنی طبقہ صحابہ کے واسطے سے ہے۔ بس جماعت صحابہ بھی مبعوث ہے، اور یہ بھی من وجہین آپ ہی کی بعثت ہے۔ اس طرح آپ کی بعثت دوہری ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 سے 4 میں آپ کی امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ارشاد پاک ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کہ اللہ وہی ہے جنہوں نے امیوں میں انہی میں سے ایک عظیم پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیاتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، اور ان کو کتاب الہی اور دانش مندی کی باتیں سکھاتا ہے، اگرچہ وہ لوگ پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے دوسروں میں بھی آپ کو بھیجا ہے جو ہنوز ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ فضل خداوندی ہے، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اس آیت میں امیوں سے مراد عرب ہیں جو بعثت نبوی کے وقت جزیرۃ العرب میں بود و باش رکھتے تھے، جن کی اکثریت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور ناخواندہ تھی۔ ان کی طرف نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ مبعوث فرمائے گئے ہیں، اس لیے آپ کا لقب النبی الامی ہے۔ تورات و انجیل میں بھی آپ کا اسی وصف سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے، امی لقب کی 3 وجہ اور بھی ہیں۔ اول، آپ کا وطن ام القریٰ ہے۔ دوم، آپ قوم امیین سے ہیں۔ سوم، آپ دیگر انبیاء کی طرح صاحب امت ہے۔ تفصیل ہدایت القرآن میں موجود ہے۔ اور الآخرین کا عطف الامیین پر ہے، اور آخرین سے مراد تمام عجم ہیں، وہ بھی بے اعتبار عربوں میں شامل ہیں، کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ یہی آیت کی صحیح تفسیر ہے۔ خود شاہ صاحب نے آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ونیز مبعوث کرد آ پیغمبر را در قوم دیگر اجنبی آدم کے ہنوز نہ پیوستہ ان با مسلمانہ، اور حاشیے میں تحریر فرمایا کہ یعنی فارس و سائر عجم۔ پس یہ خیال قطعاً باطل ہے کہ آخرین سے مراد صرف ہندو ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور واو کے ذریعے عطف کرنے کی صورت میں معطوف علیہ میں من وجہین اتحاد ہو جاتا ہے اور من وجہین مغایرت۔ یہاں اتحاد تو اس اعتبار سے ہے کہ عرب و عجم دونوں ہی آپ کی امت ہیں، اور مغایرت اس اعتبار سے کہ آپ اول کی طرف بلا واسطہ مبعوث ہیں اور آخرین کی طرف بالواسطہ یعنی بواسطہ امت امیہ۔ اور ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء میں اس طرف اشارہ ہے کہ دولت ایمان تمام عجمیوں کو نصیب نہیں ہوگی، اس لیے ان سے جزیہ قبول کیا رہتا ہے، اور اس کی وجہ فضل کی کمی نہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، بلکہ قابلیت کا فقدان ہے۔ اور چونکہ اس قسم کا کوئی مضمون امیین کے ساتھ نہیں آیا، اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان سے جزیہ قبول نہیں کیا جاتا۔ غرض جب امیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو گیا اور جزیرۃ العرب کے باشندے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو سورۃ النصر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ آخرت کے لیے تیاری شروع فرما دیں، آپ کا دنیا کا کام تمام ہو گیا، آگے کا کام صحابہ سنبھال لیں گے۔ دوسری دلیل، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ارشاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون، کہ تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہو، تم لوگ نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے، ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور ان میں سے بیشتر کافر ہیں۔ اس آیت پاک کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 ارشاد مروی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ابن جریر طبری اور ابن ابی حاتم نے سدی رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت پاک کی تفسیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لو شاء اللہ لقال انتم فكنا كلنا ولكن قال كنتم خاصة في اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن صنع مثل صنیعہم کانوا خیر امت اخرجت للناس، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انتم فرماتے، پس اس وقت ہم سب آیت کا مصداق ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ نے کنتم فرمایا ہے، خاص طور پر صحابہ کرام کے بارے میں، اور جو لوگ صحابہ کرام جیسے کام کریں گے وہ بہترین امت ہوں گے جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ نمبر 2، سدی رحمۃ اللہ علیہ سے ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے، قال یکون لاولینا ولا یکون لاخرینا، فرمایا کہ یہ آیت ہمارے اگلوں کے لیے یعنی صحابہ کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 3، ابن جریر حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ذکر لنا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قرأ هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية ثم قال يا أيها الناس من سره أن يكون من تلكم الأمة فليؤدي شرط الله منها، کہ ہم سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کنتم خیر امت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ جو شخص تم میں سے چاہتا ہے کہ اس امت میں شامل ہو تو چاہیے کہ وہ اللہ کی شرط پوری کرے جو خیر الامم کے لیے آیت میں لگائی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ بالا تینوں ارشادات کنز العمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375 اور 376 میں مذکور ہے۔ حدیث نمبر ترتیب وار یہ ہیں،
4289 92 93۔ حیات الصحابہ عربی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 میں بھی پہلا اور تیسرا اثر مذکور ہے۔ اس کے بعد ایک نحوی قاعدہ جان لیں تاکہ انتم اور کنتم کا فرق واضح ہو سکے۔ انتم خیر امتن جملہ اسمیہ خبریہ ہے جو محض ثبوت اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، اس میں کسی زمانے سے کوئی بحث نہیں ہوتی۔ مثلا زید قائم، زید کے لیے قیام کے ثبوت اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، کوئی خاص زمانہ اس میں ملوز نہیں۔ اور کنتم خیر امتن میں ضمیر کانا کا اسم ہے اور خیر امتن مرکب اضافی کانا کی خبر ہے۔ اور نحوی قاعدہ یہ ہے کہ کانا اپنے دونوں معمولوں کے ساتھ اس کے اسم کے اس کی خبر کے مضمون کے ساتھ محض اتصاف پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایسے زمانے میں جو اس کے صیغے کے مناسب ہو یا اس کے مصدر کے مشتقات میں سے جملے میں مذکور صیغے کے مناسب ہو۔ اگر صیغہ فعل ماضی ہو تو زمانہ صرف ماضی ہوگا بشرطے کہ اس کو غیر ماضی کے لیے کرنے والا کوئی لفظ نہ ہو، اور اگر صیغہ خالص فعل مضارع ہو تو اس میں حال اور استقبال دونوں زمانوں کی صلاحیت ہوگی بشرطے کہ کوئی حرف جیسے لن، لم وغیرہ اس کو کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہ کر دیں یا اس کو ماضی کے لیے نہ کر دیں۔ اور اگر صیغہ فعل امر ہو تو اس میں زمانہ استقبال ہوگا، مثلا کانت طفیل جاریا، بچہ چلنے لگا، ٹھیک ہے، تو اس وقت کہیں گے کہ جب بچہ زمانے ماضی میں چلنے لگا، اور یکون الطفل جاریا اس وقت کہیں گے جب چلنا زمانے حال میں یا مستقبل میں متحقق ہو، اور کن جارین سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مخاطب زمانے مستقبل میں چلے۔ پس اگر آیت میں انتم خیر امتن ہوتا تو خیریت کا ثواب، خیریت کا ثبوت دوام و استمرار کے ساتھ ہوتا اور پوری امت اس کا مصداق ہوتی، مگر جب آیت میں کنتم خیر امتن فرمایا گیا ہے تو نزول آیت کے وقت زمانے ماضی میں جو امت وجود پذیر ہو چکی ہے اس کو خیریت کے ساتھ متصف کیا گیا ہے، بس صحابہ کرام ہی آیت کا مصداق اولین ہوں گے کیونکہ نزول آیت کے وقت انہی کا تحقق ہو چکا تھا، باقی امت تو ابھی تک وجود پذیر نہیں ہوئی تھی۔ البتہ باقی امت کے وہ افراد جو آیت کی شرط پوری کریں اور فن اعتبار سے آیت کا مصداق ہوں گے۔ اب آیت کریمہ کا مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں ارشادات کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت صحابہ کو یعنی ان امیین کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ امت ہے مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم علم الہی میں بہترین امت ہو، اس لیے تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے وجود میں لایا گیا ہے، یعنی دعوت اسلام کو لے کر ساری دنیا میں تمہیں پہنچنا ہے، تمہیں چاہیے کہ لوگوں کو بھلائی کی باتوں کا حکم دو، برائی کی باتوں سے روکو اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دو۔ اس خیر امت میں اہل کتاب شامل نہیں ہے اگرچہ وہ مدینے میں سکونت پذیر تھے کیونکہ ان میں سے معدود چند کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ البتہ اہل کتاب کا لفظ اگرچہ عام ہے مگر آیت میں سیاق کے قرینے سے خاص یہود مراد ہے۔ اور جس طرح نبی کے لیے عصمت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر نبی کے پہنچائے ہوئے دین پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح جماعت صحابہ کے لیے حفاظت ضروری ہے کیونکہ وہ خیر الامم ہے اور وہ من وجہ مبعوث الی الاخرین ہے، بس عدالت و حفاظت کے بغیر ان کے پہنچائے ہوئے دین پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور یہ حکم کلی کے ہر فرد کا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی مثال ہے، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ حدیث 6 صحابہ سے مروی ہے اور حسن ہے۔ اسی عدالت و حفاظت کا نام صحابہ کا معیار حق ہونا ہے۔ جن لوگوں کے نزدیک اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی ذہنی غلامی جائز نہیں، وہ سخت گمراہی میں ہیں، وہ سوچیں ان تک دین صحابہ ہی کے توسط سے پہنچا ہے، اگر وہی قابل اعتماد اور لائق تقلید نہیں تو پھر ان کے دین کی صحت کی کیا ضمانت ہے؟ غرض صحابہ کا طبقہ امت کا ایک ایسا طبقہ ہے جو من حیث الطبقہ یعنی پوری کی پوری جماعت دین کے مقابلے میں مامون اور محفوظ ہے، اور وہ ہر اعتقادی گمراہی یا عملی خرابی سے پاک ہے کیونکہ وہ بھی مبعوث ہے۔ تیسری دلیل بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک اعرابی نے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے اس کو لے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کی ایک بالٹی ڈال دو، فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، کیونکہ تم آسانی کرنے والے بنا کر ہی مبعوث کیے گئے ہو، تنگی کرنے والے بنا کر مبعوث نہیں کیے گئے۔ یہ حدیث شریف صحابہ کرام کی بعثت میں بالکل صریح اور دو ٹوک ہے۔ عرف من هذا الحديث ان امته صلی اللہ علیہ وسلم ايضا مبعوثة الى الناس فثبت له صلی اللہ علیہ وسلم بعثتان البتہ۔ فائدہ نمبر 1، رسول کے اعتبار سے نبی سے عام ہے، رسول فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے رسول کا فرستادہ بھی رسول کہلاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صرف اللہ کا وہ رسول کہلاتا ہے جو انسان بھی ہو۔ فائدہ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم افراد انبیاء کے خاتم یعنی آخری فرد ہیں، اس وجہ سے آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ رہی امت کی بعثت تو وہ صرف پیغام رسانی میں ہے، یعنی یہ بات کمالات نبوت میں سے ہے اور کمالات نبوت باقی ہیں، ختم نہیں ہوئے، صرف نبوت ختم ہوئی ہے، بس امت کے کسی بھی فرد کو نبی نہیں کہہ سکتے۔ فائدہ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفہمین کی تمام انواع کے جامع ہیں۔ شاہ صاحب نے اس کی کوئی دلیل بیان نہیں کی کیونکہ یہ دعویٰ دلیل کا محتاج ہی نہیں ہے، یہ بات اجلا بدیہیات میں سے ہے اور اپنوں کو اور اغیار کو سب کو تسلیم ہے۔ میکائل ایچ ہارٹ نے بھی تاریخ انسانی کے 100 بڑے آدمیوں میں اول نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا ہے۔ حضرت مولانا قاسم محمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بہاریہ میں فرماتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ بعثت انبیاء کے اسباب اور ان کے اطاعت کا وجوب۔ جب تدبیر عالم میں ملحوظ خیر اضافی بعثت انبیاء میں منحصر ہو جاتی ہے تو حکمت خداوندی نبی کے ظہور کا فیصلہ کرتی ہے، اور اس انحصار کی حقیقت تو علام الغیوب کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، مگر ہم یقین سے یہ بات جانتے ہیں کہ نفس الامر میں کچھ ایسے اسباب ضرور ہیں جن سے بعثت انبیاء متخلف نہیں رہ سکتی، یعنی ان اسباب کے پائے جانے پر نبی کی بعثت ضروری ہوتی ہے، اور مبعوث ہونے والے پیغمبر کی اطاعت اس لیے فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں امت کی صلاح و فلاح اس بات میں مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کی بندگی کریں، مگر اطاعت و بندگی کے طریقے لوگ از خود اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کی
پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے ان کے معاملے کی درستگی اس زمانے کے نبی کی اطاعت میں منحصر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نبی کی اطاعت کے وجوب کا فیصلہ فرماتے ہیں اور بارگاہ مقدس میں نبوت کا معاملہ طے ہو جاتا ہے اور دنیا میں نبوت کا ظہور ہوتا ہے۔ اسباب بعثت انبیاء اور انبیاء کے بعثت کے اسباب درج ذیل قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سنت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ احوال لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140 میں ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی فتح و شکست کا معاملہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، ایک ہی قوم کا ہمیشہ عروج نہیں رہتا، بلکہ ایک قوم آج برسر اقتدار ہے تو کل دوسری قوم کا نقارہ ظفر بچتا ہے، اور اس میں بہت سی حکمتیں مضمر ہوتی ہیں۔ مثلا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آیا تو صورتحال یہ تھی کہ دنیا میں روم و ایران کی سلطنتوں کا ڈنگا بجتا تھا۔ یہ دونوں حکومتیں اس زمانے کی سپر پاور تھیں اور عربوں کی حکومت کسی شمار قطار میں نہیں تھی، وہ خانہ جنگی میں مشغول تھے، ان کی کوئی مرکزیت نہیں تھی۔ مگر اب وقت آ گیا تھا کہ عربوں کی سلطنت کا ظہور ہو اور اس کے ذریعے روم و ایران کی حکومتوں کو تہوبالا کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کی بعثت ہوئی تاکہ آپ عربوں کے دین کو درست کریں اور ان کو ایک جھنڈے تلے جمع کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس نئی طاقت کے ذریعے روم و ایران کو زیر و زبر کر دیں۔ فائدہ، اس سے یہ سوال حل ہو گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلے نبوت کے آغاز میں یا درمیان میں کسی وقت کیوں مبعوث نہیں فرمایا، آخری دور میں آپ کی بعثت کیوں مقدر کی گئی۔ سورۃ البینہ کے شروع میں اس کی یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے منکرین یعنی اپنے کفر سے جدا ہونے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے، یعنی اللہ کا عظیم المرتبت رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں درست مضامین لکھے ہوئے ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت پوری دنیا کی صورتحال بگڑ چکی تھی، تمام سماوی ادیان والے بلکہ مشرکین بھی اپنی گمراہیوں پر مغرور تھے، ساری انسانیت ضلال مبین کے دلدل میں اتری ہوئی تھی اور کفار کا کفر ایسا شدید تھا اور وہ ایسے جہل میں مبتلا تھے کہ بدون رسول کے بغیر رسول عظیم کی بعثت کے بغیر اور نسخہ کیمیا کے نزول کے بغیر ان کے راہ پر آنے کی توقع نہ تھی۔ یعنی تاریکی ایسی گھٹا ٹوپ ہو چکی تھی کہ اب ستاروں کی روشنی سے کام چلنے والا نہیں تھا، اب سید المرسلین کی چارہ سازی سے ہی کام بن سکتا تھا۔ چنانچہ آفتاب نبوت طلوع ہوا اور سارے جہاں کو اپنی تابانی سے جگمگا دیا۔ نمبر 2، بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کنعان ملک شام سے ملک مصر میں وارد ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے دور اقتدار تک وہ لوگ شاہی خاندان شمار ہوتے تھے، بلکہ آپ کے بعد بھی عرصے تک ان کی عزت باقی رہی، مگر آہستہ آہستہ صورتحال بدلتی چلی گئی اور وہ فراعنہ مصر اور ان کی قوم کے زیر دست ہو کر رہ گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بقا اور تمام انسانوں پر ان کی برتری مقدر فرمائی تھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 اور 122 میں اس کا ذکر ہے۔ اس لیے جب قوم کے احوال دگرگوں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کا بگاڑ اور ذلت دور کریں اور ان کو کتاب الہی کی تعلیم دے، یعنی تورات کی، تاکہ اس قوم کے حق میں جو باتیں مقدر ہیں وہ منصہ شہود پر جلوہ گر ہوں۔ نمبر 3، فرعون سے نجات پانے کے بعد اور میدان تیہ کی سزا کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے طالوت کے زمانے میں بنی اسرائیل کو سلطنت کی دولت سے سرفراز فرمایا اور ان کی سلطنت کے لیے عرصے تک استمرار مقدر فرمایا۔ چنانچہ طالوت کے معاً بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اور ان کے فوراً بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ حکومت بنی اسرائیل کے استحکام کا سامان کریں۔ یہ انبیاء ملک و ملت کی تجدید کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، جیسے اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کے لائے ہوئے آخری دین کے لیے تا قیامت استمرار مقدر فرمایا ہے، تو ہر صدی کے سرے پر مجدد کا آنا طے فرمایا ہے تاکہ وہ تطاول ایام سے قصر دین میں جو مکڑی کے جالے پھیل جاتے ہیں ان کو صاف کر کے دین کو نیا کر دیں۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ نے ان 3 قسم کے انبیاء کے لیے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کا فیصلہ کیا۔ سورۃ الصافات میں آیت نمبر 171-173 میں ارشاد پاک ہے کہ ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لیے ہمارا یہ قول پہلے ہی مقدر ہو چکا ہے کہ بے شک وہی غالب کیے جائیں گے اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب رہنے والا ہے۔ یعنی یہ بات علم الہی میں ٹھہر چکی ہے کہ منکرین کے مقابلے میں خدا تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی مدد فرمائیں گے اور آخرکار خدائی لشکر غالب ہو کر رہے گا، خواہ درمیان میں حالات کتنا ہی پلٹا کھائیں، مگر آخری فتح اور کامیابی مخلص بندوں ہی کے لیے ہے، بے اعتبار حجت و برہان کی بھی اور بے اعتبار ظاہری تسلط و غلبہ کی بھی۔ اور آگے جس قسم کے انبیاء کا تذکرہ ان کے لیے بات مقدر نہیں فرمائی گئی، چنانچہ ان میں سے بعض کو دشمنوں نے قتل کر دیا، بعض کو آرے سے دردناک طریقے پر چیٹ دیا، مگر عذاب الہی نازل نہیں ہوا کیونکہ ان کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں نصرت مقدر نہیں کی گئی تھی۔ بعض حضرات انبیاء اتمام حجت کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 165 میں یہ رسول مبشرین و منذرین اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، یعنی بھیجے پیغمبر خوشخبری اور ڈر سنانے والے تاکہ باقی نہ رہے رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر الزام کا موقع، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا کہ مومنوں کو خوشخبری سنائیں اور کافروں کو ڈرائیں تاکہ لوگوں کے لیے قیامت کے دن اس عذر کی جگہ نہ رہے کہ ہم کو تیری مرضی اور غیر مرضی معلوم نہ تھی، معلوم ہوتی تو ضرور اس پر چلتے۔ غرض اس عذر کو قطع کرنے کے لیے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا جاتا ہے۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ پورے زور اور اختیار رکھنے والے ہیں کہ بلا ارسال رسول بھی سزا دیتے، تو بوجہ اس کے کہ وہ مالک حقیقی ہونے میں منفرد ہیں ظلم نہ ہوتا اور کسی کو بھی عذر کا حق نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ بڑی حکمت والے ہیں اس لیے حکمت اس ارسال کو مقتضی ہوئی تاکہ ظاہری عذر بھی نہ رہے۔ نبی کی پیروی ہر حال میں ضروری ہے اگرچہ لوگ راہ راست پر ہوں۔
جب کوئی نبی مبعوث کیا جائے تو جن لوگوں کی طرف وہ مبعوث کیا گیا ہے ان پر فرض ہے کہ وہ اس کی اتباع کریں، اگرچہ وہ پہلے سے راہ راست پر ہوں اور سابق نبی کے دین پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں ارشاد پاک ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت کی جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایسی شخصیت کی مخالفت کرنا جس کی رفعت شان کا فیصلہ ہو چکا ہو ملائے اعلیٰ کی لعنت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ملائے اعلیٰ کا اس کی ذلت و خواری پر اجتماع ہو جاتا ہے، پس ان لوگوں کے لیے تقرب الہی کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، ان کی تمام دینی کاوشیں، ریاضتیں اور محنتیں رائگاں جاتی ہیں، اور جب وہ لوگ مرتے ہیں تو لعنت الہی ان کی ارواح کو ہر چہار جانب سے گھیر لیتی ہے، مگر یہ ایک فرضی صورت ہے، وقوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ رسول اسی وقت مبعوث کیے جاتے ہیں جب لوگ سابق نبی کا دین بگاڑ ڈالتے ہیں اور راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہود کی حالت اس سلسلے میں بڑی ہی عبرت انگیز ہے۔ وہ لوگ رسول کی بعثت کے سب سے زیادہ محتاج تھے، کیونکہ وہ اپنے دین میں غلو کیے ہوئے تھے، وہ اپنے دین کو ابدی اور ناقابل نسخ تصور کرنے لگے تھے، اور اپنی آسمانی کتابوں میں انہوں نے تحریف کر ڈالی تھی۔ تاہم جب عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی طرف بعثت ہوئی تو انہوں نے ان کی ایک نہ سنی، ایمان لائے، نہ اطاعت کی۔ پھر جب خاتم النبیین کی بعثت عام ہوئی تب بھی وہ بے نیاز بنے رہے، وہ اس خیال خام میں مبتلا رہے اور ہیں کہ ہم تو دیندار ہیں، ہمیں کسی کے اتباع کی کیا ضرورت ہے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے کہ اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ بعثت رسول اتمام حجت ہوتا ہے۔ عام انسانوں کی تخلیق اس قسم کی واقع ہوئی ہے کہ ان کو بلا واسطہ اللہ کی طرف سے اپنے نفع نقصان کا علم نہیں ہو سکتا۔ عام لوگوں کی استعدادیں کمزور ہوتی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 124 میں ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، جب ان کو کوئی نشانی پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اس موقع کو جہاں وہ اپنا پیغام بھیجتے ہیں، یعنی یہ خدا ہی جانتا ہے کہ کون شخص اس کا اہل ہے کہ منصب پیغمبری پر سرفراز کیا جائے اور اس عظیم الشان امانت الہیہ کا حامل بن سکے۔ یہ نہ کوئی کسبی چیز ہے کہ دعا یا ریاست یا دنیاوی جاہ و دولت وغیرہ سے حاصل ہو سکے، اور نہ ہر کس و ناقص کو ایسی جلیل القدر اور نازک ذمہ داری پر فائز کیا جا سکتا ہے۔ لوگ دو طرح کے ہیں، نیک تینت اور بد تینت۔ نیک تینت لوگ نبوت کے بئی وجہ محتاج ہوتے ہیں کہ ان کی استعدادیں کمزور ہوتی ہیں، ان کو رسولوں کی خبروں سے تقویت پہنچتی ہے اور رسولوں کے توسط سے اپنے نفع و نقصان کی باتیں جان کر اس کو قبول کرتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے ہیں۔ اور جو بد تینت ہیں ان میں ایسے مفاسد موجود ہوتے ہیں کہ ان کو جبراً قہراً ان خرابیوں سے علیحدہ کرنا ضروری ہوتا ہے جن میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مفاسد ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں ان پر ان کا مواخذہ ضروری ہے۔ جہاد کی مشروعیت در حقیقت انہی لوگوں کے مفاسد کے سد باب کے لیے، اور بعثت رسول سے انہی لوگوں پر اتمام حجت ہوتا ہے، اور رسالت کے بعد دنیا میں اور آخرت میں سزا دہی کے وقت اس کے پاس عذر و معذرت کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا۔ غرض جب بعض سماوی اور عرضی اسباب جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی واجب کرتی ہے کہ وہ قوم میں سے سب سے زیادہ ستھرے شخص کی طرف وحی بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو راہ حق دکھائے اور ان کو صراط مستقیم کی طرف بلائے۔ نبوت کے معاملے کی مثال سے وضاحت۔ اللہ تعالیٰ کی شان نبوت کے معاملے میں اس آقا جیسی ہے جس کے غلام بیمار پڑے ہوئے ہوں، چنانچہ اس نے اپنے کسی مخصوص آدمی یعنی حکیم کو حکم دیا کہ وہ ان کو دوا پینے کا مکلف بنائے، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ اب اگر وہ حکم ان غلاموں پر دوا پینے کے سلسلے میں سختی کرے، اب اگر وہ حکیم ان غلاموں پر دوا پینے کے سلسلے میں سختی کرے تو وہ حق بجانب ہے، مگر کمال لطف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہلے دوا کے سلسلے میں ان کا ذہن بنائے، وہ ان کو سمجھائے کہ وہ بیماری میں مبتلا ہیں اور جو دوا ان کو دی جا رہی ہے وہ بے حد مفید ہے، نیز وہ کوئی ایسا خارق عادت کرشمہ بھی ان کو دکھائے جس سے وہ نیاز آگی ہو جائے اور ان کے دل اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ حکیم دوا کی جو افادیت بیان کر رہا ہے اس میں وہ سچا ہے۔ پھر وہ کڑوی دوا کیپسول میں بھر کر یا اس پر شکر لپیٹ کر یا شہد میں ملا کر دے تو اس وقت وہ بیمار بصیرت اور رغبت کے ساتھ دوا نوش کریں گے، دوا پئیں گے۔ اسی طرح بیمار انسانوں کے علاج کے لیے آقائے کامل نے حاذق حکیموں یعنی رسولوں کو بھیجا ہے اور ان کو حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کو احکام خداوندی پر عمل کا مکلف کریں، خواہ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اب اگر انبیاء کرام اس سلسلے میں زور زبردستی کریں تو وہ حق بجانب ہوں گے، کیونکہ ان کو انسانوں کے خالق و مالک کا یہی حکم ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی کامل مہربانی ہے کہ پہلے وہ انسانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، رسول ان کو سمجھاتے ہیں کہ وہ بیمار رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو علاج تجویز فرمایا وہ دنیا آخرت میں ان کے لیے بے حد مفید ہے۔ پھر وہ معجزات دکھا کر لوگوں کے دلوں کو مطمئن کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں وہ سچے ہیں، نیز وہ احکام پر سہولتوں اور رخصتوں کا غازہ چڑھا کر پیش کرتے ہیں جس سے وہ احکام خوشگوار اور قابل قبول ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سعادت مند اور نیک تینت لوگ پوری بصیرت اور رغبت کے ساتھ ان احکام کو قبول کرتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر دارین کی سعادتوں سے بہراور ہوتے ہیں۔ غرض معجزات، دعاؤں کی قبولیت اور اس قسم کے دیگر برگزیدگی کے آثار گو نبوت کی حقیقت و ماہیت میں داخل نہیں ہیں، مگر عام حالات میں وہ نبوت کے لیے لازم ہے، یعنی اگرچہ لزوم عقلی نہیں مگر لزوم عادی ضرور ہے۔ اہم معجزات کے اسباب۔ معجزہ وہ خارق عادت امر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر کریں اور دوسرے اس سے عاجز ہوں۔ معجزات چھوٹے بڑے بے شمار نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے اور اس کے مختلف اسباب ہیں، مگر ان میں سے اہم معجزات کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب نبی کا مفہمین میں سے ہونا ہے۔ مفہمین اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اس لیے ان پر بعض واقعات منکشف ہوتے ہیں، پھر انبیاء وہ باتیں جو کشف سے ان کو معلوم ہوئی ہے لوگوں کو بتلاتے ہیں، بس وہ ان کے معجزات شمار ہوتے ہیں۔ جیسے شب معراج کی صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس حتیم میں تشریف فرما تھے کہ قریش نے آپ سے بیت المقدس کی وہ علامتیں پوچھنی شروع کی جو آپ نے یاد نہیں رکھی
رکھی تھی، بس آپ کو نہایت سخت بے چینی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا اور آپ اس کو دیکھ کر قریش کے سوالات کے جوابات دینے لگے۔ اور یہی چیز یعنی انبیاء کا مفہمین میں سے ہونا قبولیت دعا اور ظہور برکات کا بھی سبب ہوتا ہے، یعنی چونکہ وہ اولیاء اللہ کے دوست یعنی مقرب بندے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں اور اس چیز میں برکت فرماتے ہیں جس میں برکت کی وہ حضرات دعا کرتے ہیں۔ برکت کس طرح ہوتی ہے؟ برکت کے معنی ہے زیادتی، بہتات، بڑھوتری اور نمو۔ اور چیزوں میں برکت دو طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر ایک، چیز کا نفع بڑھ جائے، مثلا دو شخصوں کی آمدنی اور خاندان کے افراد یکساں ہوں، مگر مہینے کے ختم پر ایک کو قرضہ لینا پڑے اور دوسرا رقم جو ہے وہ پس انداز کر دے یعنی بچا لے، تو یہ برکت ہے۔ یا مثلا جنگ کے دوران لوگوں کے خیال میں یہ بات آئے کہ مقابل لشکر بہت ہے، جیسے بدر کی جنگ میں مسلمانوں کی معمولی تعداد عین جنگ کے وقت کفار کو بہت معلوم ہونے لگی، جس سے ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا اور وہ شکست کھا گئے، یہ لشکر میں برکت ہوئی۔ یا طبیعت مدبرہ غذا کو خلط صالح کی طرف پھیر دے، ٹھیک ہے، جس سے تھوڑی غذا بہت کام کرے، یعنی کھانا تھوڑا ہو اور کھانے والے بہت ہوں۔ بس نبی کا معجزہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کھا کر سب شکم سیر ہو جاتے ہیں، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کھایا ہوا سارا کا سارا کارآمد خلط یعنی خون بلغم وغیرہ بن جاتا ہے اور اس میں فضلہ نہیں چھوٹتا۔ اس طرح تھوڑی غذا بہت غذا کا کام کر جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قسم کا معجزہ بار بار پیش آیا، یہ بھی غذا میں برکت ہے۔ نمبر دو، خود چیز ہی بڑھ جائے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مادہ ہوائیہ عالم مثال کی کمک سے مدد سے اس چیز کی صورت میں منقلب ہو جاتا ہے، یعنی تبدیل ہو جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک سفر میں لشکر کے پاس پانی نہیں رہا تو آپ نے مشکیزے پر نچوڑوا کر ایک برتن میں تھوڑا پانی جمع کروایا، پھر اس میں دست مبارک رکھا تو انگلیوں کے درمیان سے فوارے کی طرح پانی پھوٹنے لگا اور سب نے سیر ہو کر پیا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ عالم مثال کی مدد سے ہوا پانی بن کر پانی میں شامل ہوتی رہی اور پانی بڑھتا رہا، ٹھیک ہے، یہ پانی میں برکت ہے۔ اور اس قسم کے دیگر اسباب سے برکت ہوتی ہے جن کا احساس دشوار ہے، اور اس سلسلے میں مزید تفصیلی گفتگو کتاب کے آخر میں آداب الطعام کے عنوان کے تحت آئے گی۔ دوسرا سبب، ملائے اعلیٰ کے حضرات کا نبی کی دعوت کو آگے بڑھانے اور اس کی تحریک کو پروان چڑھانے پر اتفاق ہو جاتا ہے، بس یہ فیصلہ الہامات، انقلابات اور ایسی تقریبات کا سبب بن جاتا ہے جو اس سے پہلے کبھی ظہور پذیر نہیں ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی ملائے اعلیٰ کے حضرات ملائے سافل کو اور زمینی مخلوقات کو الہام کرتے ہیں، جس سے زمینی مخلوقات اور پیش آنے والے واقعات میں انقلاب رونما ہوتا ہے اور غیر معہود واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے نبی کے اصحاب اور متبعین مظفر و منصور ہوتے ہیں اور اعدائے انبیاء ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو کر رہتا ہے۔ وہ اس کا ظہور و غلبہ کفار کو کیسا ہی ناگوار گزرے۔ آپ جنگ بدر کی صورتحال پر غور کریں، کیا مسلمانوں کی کامیابی کے کچھ آثار نظر آتے تھے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے، انہوں نے کفار کے دل میں رعب ڈالا اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا اور ناوقت بارش ہو گئی، جس سے مسلمانوں کی طرف کی ریت جم گئی اور کفار کی طرف دلدل ہو گئی اور پل بھر میں مسلمانوں کا مٹھی بھر نہتہ لشکر ظفریاب ہو گیا۔ تیسرا سبب، بعض واقعات خارجی اسباب سے رونما ہوتے ہیں، یعنی نافرمانوں کی سزادی کے لیے کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا فضا میں باد و بارہ یا برق و صاعقہ کے قبیل سے کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان واقعات کو مختلف انداز سے انبیاء کے معجزات بنا دیتے ہیں۔ مثلا نمبر ایک، اس واقعے کی نبی نے پہلے سے خبر دی ہوتی ہے، اس لیے وہ واقعہ نبی کا معجزہ کہلاتا ہے۔ جیسے اونٹنی کو مار ڈالنے پر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہہ دیا تھا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن اور بسر کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں ذرا جھوٹ نہیں۔ چنانچہ 3 دن پورے ہوتے ہی ایک چنگھاڑ نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اور نمبر 2، وہ واقعہ نبی کی مخالفت کے سزا کے طور پر ظہور پذیر ہوتا ہے، اس لیے وہ نبی کا معجزہ کہلاتا ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام نے سمود کو ہدایت دی تھی کہ وہ اللہ کی اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اس کی سزا بھگتیں گے، چنانچہ جب انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو اس کی پاداش سے 2-4 ہوئے۔ یا وہ واقعہ اس قانون مجازات کے موافق پیش آیا ہوتا ہے جس کی پیغمبر نے خبر دی ہے، جیسے شعیب علیہ السلام نے مدین والوں سے فرمایا تھا کہ اے میری قوم، میری ضد اور عداوت تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہو جائے کہ تم پر بھی اس طرح کی مصیبتیں آ پڑے جیسے قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر پڑی تھی۔ چنانچہ جب مدین والوں کی مخالفت کا پارا چڑھ گیا تو صاحبان کے واقعے نے ان کو آ پکڑا، بس یہ بھی شعیب علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ علاوہ ازیں ان سے ملتی جلتی دیگر وجوہ سے وہ قدرتی واقعہ نبی کا معجزہ قرار پاتا ہے۔ عصمت انبیاء کا بیان۔ انسان کی تخلیق 2 متضاد قوتوں سے ہوئی ہے، اس کو نیک و بد دونوں قسم کی صلاحیتیں عطا کی گئی، وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی، یہی اس کے انسانی شرف کا تغرہ امتیاز ہے۔ مگر حق سبحانہ و تعالیٰ جن انسانوں کو رشد و ہدایت کے لیے چن لیتے ہیں اور ان کو اپنا رسول، نبی، پیغمبر بنا لیتے ہیں، ان کی ہر گناہ سے حفاظت کرتے ہیں تاکہ پیغام رسانی میں لوگ ان پر اعتماد کر سکیں۔ غرض انبیاء اور انسان اور بشر بھی ہوتے ہیں، کھانے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، اہل و عیال والی زندگی بسر کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی وہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، صغائر و کبائر سب سے معصوم ہوتے ہیں۔ اور یہ اسلامی عقائد ہیں، عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انبیاء اور انسان اور بشر ہیں اور ان میں بشری تمام صلاحیتیں بھی موجود ہیں تو پھر وہ گناہوں سے کس طرح بچتے رہتے ہیں؟ یعنی عصمت انبیاء کے اسباب کیا ہیں؟ ذیل میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے 3 اسباب بیان فرماتے ہیں۔ پہلا سبب فطری ہے، انبیاء کرام کی فطرت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ گناہوں کا ارادہ تک نہیں کرتے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان صفات اور صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف درجات و طبقات میں پیدا کیے گئے ہیں اور گناہوں کا باعث اور محرک ردی شہوات اور فطرت کی کمینگی بنتی ہے، اور حضرات انبیاء ردی شہوات سے پاک و صاف پیدا کیے رہتے ہیں، ساتھ ہی وہ عالی ظرف اور نہایت شریف انسان ہوتے ہیں
گھٹیا اعمال سے ان کی طبیعت سخت متنفر ہوتی ہے، خاص طور پر جن باتوں کا تعلق حدود شریعہ کی حفاظت سے ہے اور ان کے معاملے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ دوسرا سبب، انسان کو بذریعہ وحی اشارہ خفیہ سے اچھے کاموں کی اچھائی اور برے کاموں کی برائی اور ان دونوں کا انجام سمجھا دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے، جب وزیر مصر کی بیوی نے مکان کے دروازے اچھی طرح بھیڑ کر آپ کو دعوت دی کہ لو آ جاؤ، تو آپ نے جواب دیا کہ پناہ بخدا، وہ یعنی اس کے شوہر اور وزیر مصر میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بہت اچھی قدر و منزلت دی ہے، پھر کیا میں ان کی چیز میں خیانت کروں؟ یہ تو بڑی انصافی کی بات ہے، اور ناانصافی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہی برہان رب ہے جو آپ کو وحی کے ذریعے سمجھائی دی گئی تھی۔ ارشاد پاک ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، یہ یوں ہی ہوا، یعنی یوسف علیہ السلام نے گناہ کا کوئی ارادہ نہ کیا تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ یعنی چونکہ آگے یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت عطا کیا جانا، اس لیے کوئی چھوٹی بڑی برائی ان تک پہنچنے ہی نہ دی، انہیں بروقت ایسی زبردست دلیل سمجھا دی جس کے مقابلے میں وزیر مصر کی بیوی کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی۔ تیسرا سبب، اللہ تعالیٰ انسان اور اس کی رذیل خواہشات کے درمیان جس کا وہ ارادہ کرتا ہے حائل ہو جاتے ہیں اور ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ وہ چاہی ہوئی بات وجود میں نہیں آتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بخاری شریف کتاب الحج باب 42 میں مروی ہے، جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی اور کعبہ شریف کی تعمیریں نہ ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے ساتھ پہاڑوں میں سے تعمیر کے لیے موزون پتھر ڈھونڈ کر لا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ تہبند لپیٹ کر کندھے پر رکھ لے تاکہ کندھا چھیل نہ جائے۔ آپ نے جو ہی ایسا کرنے کا ارادہ کیا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب آپ کو ہوش آیا تو تہبند بالکل صحیح بندھا ہوا تھا۔ چلیے تو آج کا ہمارا یہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف، روایات فلسفہ، جس کے صفحہ نمبر 126 پر ہیں ہم۔ ارتقائیت، یونان قدیم کے فلاسفہ ارتقاء کے قائل نہیں تھے، ان کے خیال میں عالم مادی کی اشیاء ازلی و ابدی امثال کے عکس ہیں، امثال غیر متبدل ہیں، اس لیے ان کے عکس میں ارتقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عہد سقراط سے پہلے ایک فلسفی اناکسیمینڈر کے افکار میں البتہ ارتقاء کا جزوی تصور ملتا ہے، لیکن یونانی مثالیت پسندوں کے نقار خانے میں یہ طوطی کی آواز تھی۔ 19ویں صدی میں طبی علوم نے ترقی کی تو ذی حیات پر طبیعی قوانین اور کائنات کی تاریخ پر حیاتیات کے اصولوں کا اطلاق کیا گیا، جس سے نظریہ ارتقاء صورت پذیر ہوا۔ ایک فرانسیسی عالم لیوارک نے لکھا، جب کبھی کوئی حیوان اپنے جسم میں کسی نئے عضو کا اضافہ کرتا ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے یا خواہش کرتا ہے، یہ نیا عضو وراثتاً اس کے بچوں میں بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے لیمارک کے اس داخلی اور نفسیاتی اصول ارتقاء کو غیر علمی قرار دیا، جس کے باعث اس کے نظریے کو مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ ڈارون نے لیمارک کا پہلا اصول رد کر دیا لیکن دوسرا تسلیم کر لیا۔ ڈارون صرف خارجی ماحول کے اثرات سے بحث کرتا ہے، اس کا نظریہ ارتقاء مالتھس کے آبادی کے نظریے پر مبنی ہے، جس کی روح سے ذی حیات اس تیز رفتاری سے بچے پیدا کرتے ہیں کہ سب کے لیے خوراک مہیا نہیں ہو سکتی، اس لیے زندہ رہنے کے لیے انواع میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کشمکش کے تصور سے ڈارون کے نظریے کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کے اصل کی جستجو کرتے ہوئے ڈارون نے کہا کہ انواع میں زبردست جہد للبقاء جاری ہے، جو جانور خارجی ماحول سے موافقت پیدا کر لیتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، باقی سب مٹ جاتے ہیں۔ زندہ بچنے والوں کو بقائے اصلح کہا جائے گا، زندہ بچنے والوں کو بقائے اصلح یعنی سروائیول آف دا فٹیسٹ، ٹھیک ہے، لیکن طبیعی ماحول بدلتا رہتا ہے، ان تغیرات کے دوران انواع دوسرے انواع میں تبدیل ہو جاتی ہیں تاکہ بدلے ہوئے ماحول میں زندہ رہ سکیں۔ اس عمل کو انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کہا جاتا ہے، انتخاب طبیعی کہا جاتا ہے، یعنی نیچر ان خاصیتوں کا انتخاب کر لیتی ہے جن کی مدد سے انواع نئے ماحول میں زندہ رہ سکتی ہے اور ان خامیوں کو مٹا دیتی ہے جو زندہ رہنے میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ اس نظریے کی روح سے یخ کے طویل زمانوں میں نامساعد ماحول کے خلاف کشمکش کرتے ہوئے بنی نوع انسان کا ذہنی جوہر ترقی کر گیا، جس کے طفیل و ماحول سے مفاہمت کرنے کے قابل ہوئے، جبکہ دنوسار جیسے کوہ پیکر جانور ماحول کے ساتھ ڈائناسور جیسے کوہ پیکر جانور ماحول کے ساتھ مفاہمت نہ کر سکے اور فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ اس تحقیق سے ڈارون نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان دوسرے حیوانات سے صرف ایک ہی مرحلہ بلند تر ہے۔ ڈارون کے نظریے کی فلسفیانہ ترجمانی اسپینسر اور برگسا نے اپنے اپنے رنگ میں کی اور ارتقاء کے تصور نے فلسفے میں بار پایا۔ اس عہد کی فلسفیانہ ارتقائیت کو نیچریت کے خلاف رد عمل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ 19ویں صدی نیچریت کے عروج کا دور ہے۔ طبیعی سائنس کو دوسرے شعبوں میں اس قدر حیرتناک ترقی ہوئی کہ ذی حیات کے اعمال کو بھی طبیعی قوانین کی روشنی میں مطالعہ کرنے کا رجحان پیدا ہوا۔ اہل علم ارتقاء کے اصولوں کا اطلاق کائنات کی تاریخ پر کرنے لگے۔ نیچریت میں نیچر کو حقیقت واحد سمجھا جاتا ہے اور جو کچھ بھی مافوق طبع ہو یا اس عالم سے ماورا ہو اسے نیچر سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس کی روح سے جو کچھ بظاہر طبیعی قوانین سے علیحدہ دکھائی دیتا ہے وہ انسانی حیات ہو یا انسانی ذہن کی تخلیقات ہو، حقیقتاً نیچر ہی کا لازمی حصہ ہے۔ ہر شے نیچر سے آتی ہے اور نیچر ہی کو واپس چلی جاتی ہے۔ نیچر ہی کہتے ہیں کہ بعض اشیاء یا قوانین بے شک ایسے بھی ہیں جن تک ابھی سائنس کی رسائی نہیں ہو سکی، لیکن سب بہر صورت نیچر ہی کا حصہ ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں نیچر زمان و مکان کی حدود میں اشیاء کے مجموعے کا نام ہے جس پر سبب و مسبب کا قانون متصرف ہے۔ اگر مادے کو نیچر کا اساسی عنصر سمجھا جائے
جائے تو نیچریت مادیت ہی کا دوسرا نام بن جائے گی۔ نیچریت جبر مطلق کی قائل ہے اور اس میں قدر و اختیار کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی وہی قوانین جو ستاروں پر حاوی ہیں انسانی اعمال پر بھی حاوی ہیں۔ انسان خارجی اور داخلی دونوں پہلوؤں سے مجبور ہے۔ نیچریت میں آزاد ارادے، جوشش حیات اور یزدانی قوت کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ارنسٹ ہائزک ہیکل نیچریت کا سب سے مشہور ترجمان تھا۔ اس نے خدا کے وجود سے انکار کیا اور کہا کہ صرف نیچر کا وجود ہے، اور وہ بقول خود سائنٹیفک مذہب کا بانی ہے جس کی روح سے نیچر ازل سے موجود ہے، اسے کسی خدا نے خلق نہیں کیا۔ انسانی روح دوسرے حیوانات کی طرح روح سے مختلف نہیں ہے اور بہر صورت مغز سر کی فعلیت کا دوسرا نام ہے۔ ٹھیک ہے، انسانی روح جو ہے مغز سر کی فعلیت کا دوسرا نام ہے، موت پر خاتمہ ہو جاتا ہے، اس لیے روح کی بقا کا عقیدہ محض واہمہ ہے۔ اس طرح انسانی جسم سے علیحدہ روح کا کوئی وجود نہیں، اسی طرح کائنات سے علیحدہ خدا کا کوئی وجود نہیں۔ ہیکل نے انسانی شعور کو بھی نفسیاتی معکوس فعلیت کی ارتقاء یافتہ صورت قرار دیا ہے۔ یہ خیالات اس نے اپنے مشہور تالیف معمہ کائنات میں پیش کیے ہیں۔ ہیگل کی نیچریت پر اہل مذہب آگ بگولا ہو گئے۔ ایک دفعہ ہیکل کو روم جانے کا اتفاق ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو پوپ نے حکم دیا کہ شہر کو مقدس دھونی دے کر پاک کیا جائے۔ سٹیس نے نیچریت کے 3 اصول گنائے ہیں۔ نمبر 1، کائنات پر اندھے قوانین متصرف ہیں جیسا کہ مثلا حرکت اور گردش کا قانون۔ نمبر 2، دنیا کی کوئی منزل نہیں ہے اور یہ بے معنی اور بے مقصد ہے۔ نمبر 3، دنیا اخلاقی نظام نہیں ہے اور اس میں قدروں کا کوئی وجود نہیں۔ بعض اہل فکر نے محسوس کیا کہ طبیعی سائنس حیات، ذہن، صفات اور قدروں کی علمی توجیہ کرنے سے قاصر رہی ہے اور ان چیزوں پر اس کے میکانیکی قوانین کا اطلاق ممکن نہیں ہوتا۔ چنانچہ فلاسفہ میں برگسا، الیگزینڈر لائڈ مارگن اور وائٹ ہیڈ نے، اور علماء نفسیات میں میک ڈوگل اور پرسیولنن نے مادی میکانیکیت کی تردید پر اپنے نظریات کی بنیاد رکھی۔ نظریہ ارتقاء کا پہلا فلسفی ترجمان ہربرٹ اسپنسر تھا۔ اسپنسر 1820 میں ڈربی کے ایک معلم کے گھر پیدا ہوا۔ اسے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں مل سکے۔ ذاتی مطالعے سے کچھ قابلیت پیدا کی۔ ان لوگوں کی طرح جنہیں باقاعدہ تعلیم کی تحصیل کا موقع نہیں ملتا، اس نے ہر شعبہ علم میں جزوی معلومات بہم پہنچا کر ہمادان بننے کی کوشش کی، جس کے باعث وہ عمر بھر انتشار فکر کا شکار رہا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے فلسفے کا نام تالیفی فلسفہ رکھا۔ کہاں گیا؟ سنتھیٹک فلسفی اس کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اپنے زمانے میں اس کے افکار کی اشاعت دور دور تک ہوئی، لیکن اس نے اپنی شہرت کو اپنی زندگی ہی میں دفن ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ آج اس کے نظریات کو چندہ درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔ اسپنسر کہتا ہے کہ علم کامل اور جامع نظام فکر کا نام ہے۔ سائنس منتشر معلومات فراہم کرتی ہے، فلسفہ ان میں توافق پیدا کرتا ہے۔ اسپنسر کے افکار میں تضاد بہت ہے۔ وہ خالص طبیعی مفکر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ مانتا ہے کہ حقیقت نفس الامر کا وجود ہے اگرچہ اسے جانا نہیں جا سکتا۔ یہی خیال کانٹ کا بھی تھا۔ کانٹ ہی کی طرح وہ اس بات کا قائل ہے کہ علم محض تجربے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ بعض صداقتیں اٹل بھی ہیں۔ اخلاقیات میں اس نے انگریزی افادیت اور جدید ارتقاء کے تصورات ممزوج کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ بقائے اصلہ ہی مسرت سے بہراور ہو سکتے ہیں۔ برگسا مادی میکانیکیت کے خلاف حیاتیات کا ترجمان ہے۔ وہ 1859 میں پیرس کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ بچپن سے نہایت ذہین اور دراک تھا۔ ریاضی اور طبیعیات میں امتیاز حاصل کیا لیکن سائنس کو چھوڑ کر فلسفے کی طرف مائل ہو گیا۔ فارغ التحصیل ہو کر فلسفہ پڑھانے لگا۔ اس کی مشہور کتاب ارتقاء تخلیقی 1907 میں شائع ہوئی اور اس میں مادی میکانیکیت کی تردید کی گئی، اس لیے مذہبی حلقوں میں اس کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ برگسا نے آخری عمر میں بپتسمہ لے کر کلیسائے روم کی پیروی اختیار کر لی۔ نیچریوں کی تردید کرتے ہوئے برگسا کہتا ہے کہ حیات آزاد اور تخلیقی ہے اور مادے کو اپنی مقصد براری کے لیے استعمال کرتی ہے۔ حیات کے اعمال کی توجیہ طبیعیات یا کیمسٹری کے قوانین سے نہیں کی جا سکتی جیسا کہ نیچریوں کا ادعا ہے۔ حیاتیت میں تغیر اور زمان کو بڑی اہمیت دی گئی اور اس کا اصل اصول ارتقائی ہے۔ میکانیکیت کے برعکس حیاتیت پسند غائیت کی تلقین کرتے ہیں۔ برگسا اس غائیت کو میکانیکیت کے جبر ہی کی ایک صورت سمجھ کر رد کر دیتا ہے اور اپنا مستقل فلسفہ پیش کرتا ہے جسے اس نے ارتقاء تخلیقی کا نام دیا ہے۔ برگسا نے اپنے فلسفے کا آغاز اسپنسر پر تنقید کرنے سے کیا ہے۔ اپنی کتاب زمان تخلیقی میں وہ کہتا ہے کہ اسپنسر کے نظریہ زمان پر غور کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ حقیقی زمان کو ریاضی کے اصولوں میں مقید و محصور نہیں کیا جا سکتا، کہ حقیقی زمان کا جوہر سیلان یا بہاؤ ہے۔ سائنس اس بہاؤ سے اعتنا نہیں کرتی، نہ کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ہر شے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا ناپ تول کرتی ہے۔ بہاؤ کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اتنا لکھ کر برگسا کہتا ہے کہ اس انکشاف کے بعد میں نے دوبارہ زندگی کے ارتقاء پر غور کرنا شروع کیا تو مجھے اسپنسر کی ارتقائیت کو اثر نو مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور میں بہاؤ یا مرور محض کے تصور میں غرق ہو کر رہ گیا۔ برگسا طبیعیات کے اساسی مسائل زمان، مکان، مادہ، حرکت، توانائی وغیرہ کا مطالعہ کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ سائنس حقیقت اشیاء کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ حقیقی زمان کا ادراک داخلی زندگی کے بلا واسطہ مشاہدے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس بلا واسطہ ادراک کو اس نے وجدان کہا، جو اس کے نظریے میں اساسی اہمیت رکھتا ہے اور جس کی بنا پر اس کے فلسفے کو وجدانیت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وجدان کے بغیر زمان و مکان کی حقیقت کو پایا نہیں جا سکتا۔ حقیقی علم کو وہ خارجی، اضافی اور جزوی سمجھتا ہے۔ اس نوع کا علم اشیاء کو جمود کی حالت میں دیکھتا ہے۔ اس نوع کا علم اشیاء کو جمود کی حالت میں دیکھتا ہے اور اس کا تجزیہ تو کر سکتا ہے لیکن ان میں اتحاد قائم نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتا ہے، ایک منٹ،
ایک نمبر کہاں ہے بھائی؟ حیاتیت، اوکے، وائٹلزم. وہ کہتا ہے یعنی کہ اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ حاقل ذی حیات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے لیکن ان ٹکڑوں کو جوڑ کر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی. یہ کام وجدان کا ہے. برگسا کے خیال میں دوسرے فلاسفہ نے مکان کی ماہیت کے مطالعے سے جو نتائج اخذ کیے تھے انہیں زبان پر منطبق کر دیا گیا، جس سے گوناگوں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. زبان کی حقیقت اس وقت منکشف ہوتی ہے جب اس میں سے مکان کو خارج کر دیا جائے. اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے اس نے انسان کی اصل ذات اور عمرانی ذات میں تفریق کی ہے. اس نے کہا ہے کہ ہماری عمرانی ذات شعور کی روح کو چند جامد ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے جو کیفیات اور واردات کی صورت میں ایک بعد دیگرے ہمارے ذہن میں وارد ہوتے ہیں. اس کے برعکس ہماری اصل ذات مسلسل تغیر و حرکت کا مشاہدہ کرتی ہے. یہ مشاہدہ تعمق اور مراقبے کی حالت میں ممکن ہو سکتا ہے. اسی بنا پر برگسا نے زینو الیاتی کے تاریخی عقدے کو حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے. زینو کا عقدہ یہ تھا کہ تیر چلایا جائے تو وہ حرکت نہیں کرتا کیونکہ ہر لمحہ کسی نہ کسی نقطے پر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. برگسا کہتا ہے کہ یہ واہمہ ہے، دراصل تیر مسلسل حرکت میں ہوتا ہے. اس سلسلے میں اس نے سینما کی مثال بھی دی ہے. اس کے خیال میں عقل جس کا تعلق عمرانی ذات سے ہے، سینما فلم کی چھوٹی چھوٹی تصویروں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے جامد حالت میں دیکھتی ہے، لیکن تسلسل یا بہاؤ کی حالت میں اس کا جمود ختم ہو جاتا ہے. ارتقاء تخلیقی میں وہ اسپنسر کے متعلق لکھتا ہے کہ اسپنسر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ارتقاء کا تصور ارتقاء یافتہ اشیاء کے اکٹھا کرنے سے کرتا ہے، جس سے وہ فکری مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے. وہ حقیقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. ارتقاء تخلیقی کا زاویہ نگاہ اس سے مختلف ہے. برگسا کی کائنات نشو و نما پا رہی ہے، زندہ ہے، حرکت میں ہے. اسی میں تخلیقی ارتقاء کا عمل جاری ہے جس کے نتیجے میں ہر لمحہ نئی نئی اشیاء کا ظہور ہو رہا ہے. مادی عالم حیات ہی سے نکلا ہے. مادے کو منظم کرنے کی کوشش میں تخلیقی قوت مقید اور پابند ہو کر رہ گئی اور مادے کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. یہ خیال مثالیت اور تصوف کے قریب ہے. برگسا کے خیال میں مسلسل حرکت و تغیر یا مرور محض ہی حقیقت ہے. ارتقاء کے عمل کے پیچھے جوشش حیات کار فرما ہے. مادہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے جن پر غالب آنے سے جوشش حیات کی ورزش اور تکمیل ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ بنی نوع انسان گھوڑ سواروں کا ایک رسالہ ہے جو سرپٹ گھوڑے دوڑاتا ہوا اور ہر رکاوٹ کو پامال کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. جہاں عقلی استدلال سے کام نہیں نکل سکا وہاں برگسا نے تمثیلوں سے کام لیا. مثلا وہ کہتا ہے کہ مادہ حیات سے نکلا ہے. مادہ حیات سے کیسے نکلا؟ اس سوال کے جواب میں وہ دلیل نہیں دیتا، فوارے کی مثال دیتا ہے کہ فوارہ چل رہا ہو تو پانی کا دھارا زور سے اچھل کر اوپر اٹھتا ہے اور یہ بھی جوشش حیات ہے. یہی حقیقت ہے. اس دھار سے پانی کے جو قطرے ادھر ادھر گرتے ہیں انہیں عقل مادے کا نام دے دیتی ہے. برگسا کے فلسفے کا حاصل یہ ہے کہ حیات تغیر ہے. تغیر کا مطلب ہے مسلسل تخلیق. زندہ رہنے کا عمل بذات خود تخلیق کا عمل ہے. تخلیق مسلسل کے اس عمل نے انسان کو قدر و اختیار بخشا ہے کیونکہ جبر تخلیق کے منافی ہے. برگسا کے زمان یا مرور محض کے تصور کے ساتھ اس کے حافظے کا نظریہ بھی وابستہ ہے. وہ کہتا ہے کہ زمان ایک بہاؤ ہے جسے عقل ماضی، حال اور مستقبل میں تقسیم کر دیتی ہے. جیسے موجیں مارتے ہوئے پانی میں حد تفریق قائم کر کے اسے مختلف سمندروں کے نام دے دیے جاتے ہیں. ماضی مٹتا نہیں، حال میں محفوظ رہتا ہے جس میں مستقبل کے امکانات موجود ہوتے ہیں. برگسا کا فلسفہ دوئی کا فلسفہ ہے جن میں حیات اور مادے اور عقل اور وجدان کی دوئی بڑی اہم ہے. مادے سے اس کی مراد وہ بے حس ہے جسے عقل نے مادے کا نام رکھا ہے. کائنات میں انہی دو صورتوں میں پیکار و تصادم ہے. حیات اوپر کی طرف پرواز کرتی ہے، مادہ ہستی کی طرف کھینچتا ہے. حیات ایک عظیم قوت ہے جو جوشش حیات ازل سے موجود ہے اور مادے کے خلاف صف آرا ہے. یہ آزاد اور خود مختار فعلیت ہے جو مادے کی رکاوٹوں پر قابو پا لیتی ہے. برگسا کے خیال میں ابتدا میں حیات تھی. زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حیات نے جبلت اور عقل کی دوئی اختیار کی. جبلت اور عقل کی تفریق اس کے اہم اصولوں میں سے ہے. جبلت کی بہترین صورت کو اس نے وجدان کا نام دیا ہے. جس طرح وجدان کا تعلق زبان سے گہرا ہے اسی طرح عقل مادے سے وابستہ ہے. مادے اور عقل کی نشو و نما متوازی خطوط پر ہوئی ہے. برگسا ارتقاء تخلیقی میں کہتا ہے کہ محدود مفہوم میں ہماری عقل کا مقصد ہے ہمارے جسم کو ماحول کے مطابق کرنا، خارجی اشیاء کے علائق کی نمائندگی کرنا، مختصراً مادے کے متعلق سوچ بچار کرنا. عقل کا خاصہ یہ ہے کہ عالم کو الگ الگ اشیاء میں تقسیم کر کے ان کا مطالعہ کرتی ہے. وجدان عالم کو اپنی اصلی حالت میں یعنی بہاؤ کی صورت میں دیکھتا ہے. عقل کی دسترس صداقت تک نہیں ہو سکتی، وجدان صداقت کو پا لیتا ہے. وجدان کی تعریف کرتے ہوئے برگسا کہتا ہے کہ وجدان وہ جبلت ہے جسے اپنا شعور ہو گیا ہو اور جو اپنے مقصد سے آگاہ ہو کر اس کی توسیع کا باعث ہو سکے. ایک اور جگہ لکھا ہے کہ یہ وجدان ایک قسم کی عقلیاتی ہمدردی ہے جس کی مدد سے ایک شخص کسی شخص کے بطون میں جگہ پا لیتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کی مطابقت اس شے کے بے نظیر عنصر سے جو ناقابل اظہار ہے کر سکے. پھر کہتا ہے کہ ایک قسم کی عقلیاتی ہمدردی جس کی مدد سے ایک شخص کسی شے کی کنہ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی اس انفرادی خصوصیت کو پا لیتا ہے جو ناقابل اظہار ہوتی ہے. چلیے آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے آخری کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، لامذہبی دور کا تاریخی پس منظر. ٹھیک ہے، جس کے صفحہ نمبر 91 پر ہیں. تہذیب جدید کا جائزہ. ایک منٹ میں ذرا پانی پی لوں.
الحمدللہ۔ تہذیب جدید کا جائزہ۔ اس صورتحال کا نتیجہ رد عمل کی شکل میں ظاہر ہونا لازمی تھا، چنانچہ تنگ آ کر یہ آوازیں بلند ہونے لگی کہ تہذیب جدید نے نہایت بے ہنگم طریقے سے جلدی ہر طرف ترقی کر لی اور یہ تحریک غلط راستے پر پڑ گئی ہے۔ اسے احساس و تأثر کے بعد اصلاح کی فکر ہوئی اور فرانس کی ازلائی اکیڈمی انجمن میزان نے ارباب علم بصیرت کو تحقیق اور ریسرچ کی دعوت دی کہ آیا علوم و فنون کی ترقی سے اخلاق کی صفائی ہوئی ہے یا اس میں کثافت آ گئی ہے۔ اس موضوع پر بہترین مضمون کے لیے اکیڈمی نے انعام بھی مقرر کیا تھا۔ اصلاح کے نقوش و حدود پر تبصرہ۔ قومی و جماعتی زندگی کے رمز شناس جانتے ہیں کہ اس قسم کے مقالوں اور بیانات سے نفس کی تسکین تو ہو جاتی ہے لیکن مرض کا اصل علاج نہیں ہوتا ہے۔ ان کے ذریعے مرض کا احساس یقیناً کم ہو جاتا ہے اور اگر بروقت صحیح علاج میسر آ جائے تو مرض میں بھی افاقہ ہو جاتا ہے، لیکن دور جدید میں جس بحرانی زندگی کا تذکرہ ہے اس میں اصلاح کے لیے مضبوط قیادت اور منظم پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے اصل علاج کی طرف زیادہ توجہ نہ ہو سکی تھی۔ صرف ان دواؤں اور غذاؤں سے کام لینے کی کوشش ہوتی تھی جو انتہائی کرب و الم میں سکون قلب کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ بلا شبہ رد عمل کے طور پر اصلاح کے کچھ نقوش حدود ابھرے تھے جن سے معاشرتی زندگی میں بعض مفید اور انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی تھی، لیکن چونکہ ان کے بنیادیں مستحکم اور مضبوط نہ تھی، نیز جواہر کی پرورش اور جراثیم کے خاتمے کے لیے کوئی منظم پروگرام نہ تھا، اس لیے ان سے زیادہ دن کام نہیں چل سکا اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہ طوفان زیادہ شان و شوکت کے ساتھ لوٹ آیا۔ اس دور میں قائدین کی ضرورت تھی اور روسو و کانٹ مفکر تھے۔ ذیل میں دو اہم شخصیتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن کے نظریات و مقالات نے زندگی میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ہیں جین جیک روسو اور ایمانوئل کانٹ۔ پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ دونوں حضرات مفکر تھے، قائد نہیں تھے۔ قائدین میں جن خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے وہ بڑی حد تک ان میں مفقود تھی، البتہ مفکرین کی خصوصیات ان میں موجود تھی۔ قائدین کی خصوصیات نیز قائدین و مفکرین میں امتیاز کو سمجھنے کے لیے راقم کی کتاب عروج و زوال کا الہی نظام مطالعہ کرنا چاہیے۔ اجتماعی زندگی کے ماہرین غالباً اس حقیقت سے انکار نہ کر سکیں کہ جب زندگی کا جہاز طوفان میں پھنسا ہو اور کوشش کے باوجود کپتان بے بس ہو چکا ہو تو قائدین ہی سے جہاز کو ساحل مراد پر پہنچانے کی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ حضرات روحوں اور دلوں کی بستیاں الٹ کر ان میں ایمان و اعتقاد کی قوت بھرتے ہیں اور ذہنی اور اخلاقی استعداد کی تربیت کر کے زندگی کی گاڑی کھینچنے کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ مفکرین چونکہ صرف خیالات و افکار پیدا کر کے زیادہ سے زیادہ انہیں دوسروں تک پہنچانے پر اکتفا کرتے ہیں، اس لیے قومی و جماعتی زندگی کا نشیب و فراز اور پرخطر گھاٹیوں کو عبور کرنے میں انہیں زیادہ کامیابی نہیں حاصل ہوتی ہے۔ پھر صحیح قیادت کے لیے جس قسم کے عالی ظرفی، بلند ہمتی اور کردار کی پختگی وغیرہ درکار ہے، ان مفکرین میں بڑی حد تک وہ بھی مفقود ہوتی ہیں۔ روسو کی عظیم شخصیت۔ روسو پہلا اور عظیم شخص ہے جس نے اس بحرانی دور میں ایک گہری احساس کو نمایاں کر کے تہذیب کے مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اس کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے زندگی کے دھارے کے ساتھ بہنا پسند نہیں کیا بلکہ زمانے کی نبض کو پہچان کر دھارے کے خلاف تیرنے کو ترجیح دی۔ اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اس دور کے حالات کا سرسری جائزہ لینا ضروری ہے۔ عظمت کو سمجھنے کے لیے حالات کا سرسری جائزہ۔ مذہب و اخلاق کی حالت یہ تھی۔ آخر 18ویں صدی عیسوی کی گری ہوئی اخلاقی حالت نے تمام ممالک کی تمام جماعتوں کے افراد کی اس سرگرمی کو زائل کر دیا تھا جو کہ انسانی ہمدردی میں کی جاتی ہے۔ براعظم کے دونوں پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک ممالک میں عیسائی مذہب کی طرف سے اعتقادی عام ہو گئی تھی۔ کیتھولک ممالک کے بیشتر پادری اپنی اوباشی کی وجہ سے بدنام تھے اور ان کی اس مذہب کے اصولوں سے ظاہراً نفرت ان کی بدکرداری کے برابر تھی جس کی وہ تعلیم دیتے تھے۔ جرمنی کے پروٹسٹنٹ پادری بھی اپنی بے دینی میں ایسے ہی آزاد تھے۔ پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک ممالک میں عیسائیت اخلاق کے دلپذیر حالات میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ان موہوم اور بے اصول اخلاق کی وجہ سے کئی مخفی انجمنیں جیسے کہ روزیٹینی اور الومناٹی مجذوبوں کے حلقے وجود میں آ گئے تھے جنہوں نے مذہب کی جگہ مشین اور علامتی رسمیں رکھی تھی۔ ایک طرف یہ حالت تھی اور دوسری طرف علوم و فنون کی نئی روشنی سے دنیا کی آنکھیں چکا چوند ہو رہی تھی۔ نشأت ثانیہ کے ادبی کارنامہ، فنون لطیفہ اور سائنس و فطرت کی معرکہ آرا ایجادوں نے لوگوں کو مسحور کر رکھا تھا اور ایک انسائکلوپیڈیا جس کا ایک شریک روسو بھی تھا تیار ہو رہی تھی جس کا اہم مقصد معمولی پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نئی علمی و ادبی تحریکات سے روشناس کرانا تھا۔ تو یہ انسائکلوپیڈیا 18ویں صدی عیسوی میں فرانس میں تیار ہوئی جس میں جان لاک کے فلسفے اور دیگر جدید علوم کی مدد سے پرانے علمی اور مذہبی خیالات پر سخت تنقید کی گئی ہے۔ روسو نے مختلف مضامین موسیقی پر اور ایک معاشیات پر لکھا تھا۔ علوم و فنون کے افادی اثرات اور نتائج پر روسو کی تنقید۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں موجودہ علوم و فنون کی شان میں گستاخی کرنا یا ان کی افادیت کو مجروح قرار دینا معمولی ہمت کا کام نہیں تھا۔ ادھر فرانس کی مذکورہ انجمن ویزدن نے جن موضوعات پر مقالہ لکھنے کی ارباب علم و بصیرت کو دعوت دی تھی اس کا تعلق علوم و فنون کے افادی اثرات اور نتائج پر تنقید ہی سے تھا۔ روسو وہ باہمت شخص ہے جس نے فلسفہ تنویر اور حالات موجودہ کا تنقیدی جائزہ لیا اور مذکورہ موضوع پر مقالہ پیش کر کے انعام اور شہرت حاصل کی۔ روسو کی خیالی و فکری دنیا میں تقریباً ہر جگہ انسانی فطرت اور تہذیب و تمدن کا تضاد نظر آتا ہے۔ اس کے نزدیک حالت فطرت ایک خالص جبلی حالت ہے جس کو تہذیب و تمدن پر اس لیے تفوق حاصل ہے کہ فطری حالت میں انسان کی ضرورت اور اس کو پورا کرنے کی قابلیت میں توازن ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد وہ سادگی، مساوات، بھلائی اور آزادی لیتا ہے اور تہذیب و تمدن کے لوازم تعیش، بد-اخلاقی، غلامی اور ایمان و یقین کی کمزوری ہیں۔ ذیل میں چند اقتباس پیش کیے جاتے ہیں جن سے روسو کے اصل خیالات سے واقفیت ہوتی ہے۔ مقالے روسو کے اقتباسات۔ روح اور جسم کے ضروریات جداگانہ ہیں۔ جسمانی ضروریات سوسائٹی کی بنیاد ہے اور روحانی حاجات اس کا زیور ہیں۔ معاشرت جدید میں
محاسن اخلاق کی نمائش اور اصلی مکارم اخلاق کا فقدان ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اس سے پہلے کہ تصنع نے ہمارے اطوار کو اپنے سانچے میں ڈالا اور ہمارے جذبات کو بناوٹی بولی سکھائی، ہمارے اخلاق اگرچہ ناہموار تھے لیکن فطری اور سچے تھے. بہت سے معائب ہیں جن کو محاسن اخلاق کا مرتبہ دیا جاتا ہے اور جن کو اختیار کرنا یا کم از کم ظاہر داری کے طور پر برتنا ضروری سمجھ لیا گیا ہے. جس قدر علم و فن میں ترقی ہوئی اسی قدر اخلاق بگڑتے اور گندے ہوتے گئے. جب جب علم و ادب کی روشنی انسانی افق پر نمودار ہوئی ہے، نیکی پرواز کر گئی ہے، اور یہ تماشا بلا استثناء ہر ملک اور ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے. علوم کا وجود جس قدر اپنے اغراض کے لحاظ سے عبث ثابت ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے نتائج کے لحاظ سے خطرناک ہے. علوم و فنون کی ترقی اگر ایک طرف فوجی اوصاف کی جڑ کاٹ رہی ہے تو دوسری طرف محاسن اخلاق کے حق میں کانٹے بو رہی ہے. جدھر دیکھو بڑے بڑے دارالعلوم نظر آتے ہیں جہاں طلباء کو ہر فن میں طاق بنایا جاتا ہے، مگر نہیں بتایا جاتا تو یہ کہ ان کے فرائض کیا ہیں. اپنی مادری زبان سے تو کورے رہتے ہیں، مگر مردہ زبانیں جو دنیا کے پردے پر کہیں نہیں بولی جاتی فرفر بول سکتے ہیں. وہ ایسے شعر بھی کہتے ہیں جن کا مطلب خود بھی نہیں سمجھ اور سمجھا سکتے ہیں، اگرچہ وہ خود حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے، لیکن ان کو ایک ایسا فن آتا ہے جن کی مدد سے وہ ایسے مغالطات تصنیف کر سکتے ہیں کہ دوسرا بھی چوندھیا جائے اور صحیح و غلط میں امتیاز نہ کر سکے. انسان سے متعلق آج یہ سوال نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایماندار ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ چالاک ہے یا نہیں. الغرض علوم و فنون کی ترقی نے ہماری حقیقی مسرت میں کچھ اضافہ نہیں کیا بلکہ ہمارے اخلاق کو خراب کر دیا ہے اور ہمارے مذاق سلیم کو بگاڑ دیا ہے. ایک موقع پر نیکی کے بارے میں کہتا ہے کہ نیکی روحانی توانائی کا نام ہے اور ہر طرح کی آرائش و زیبائش اس کی اصلیت سے دور ہے. ایماندار ایک پہلوان ہے جو کشتی لڑتے وقت برہنگی کو پسند کرتا ہے اور قیمتی لباس جس کا مقصد کسی جسمانی عیب کو چھپانا ہوتا ہے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ آزادانہ داو پیچ کرنے میں حارج ہوتا ہے. ایک جگہ نیکی کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے نیکی، تو جو سادہ لوحوں کے واسطے اعلیٰ ترین علم ہے، کیا تجھ سے واقفیت ہونے کے لیے بھی کسی ریاضت و مشقت کی ضرورت ہے؟ کیا تیرے سادہ اصول ہر قلب پر کندہ نہیں ہے؟ تیرے قوانین جاننے کے لیے سوائے اس کے اور کیا درکار ہے کہ ہم اپنے احتساب کریں اور جذبات کو خاموش کر کے ضمیر کی آواز کان دے کر سنیں؟ یہ وہ سچا فلسفہ ہے جو ہم کو قناعت کی تعلیم دیتا ہے. روسو کی تنقید انتہا پسندانہ اور تفرید کی حامل تھی. روسو نے ایک اور انعامی مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا انسانوں کے درمیان عدم مساوات کا ماخذ. اس میں اس نے تہذیب و تمدن کی بہت مذمت کی اور یہ ثابت کیا کہ حالت فطرت سے نکل کر اجتماعی اور تمدنی زندگی اختیار کرنے سے انسان کی حالت خراب ہو گئی، لیکن اس مضمون پر وہ انعام حاصل نہ کر سکا تھا. اس میں شک نہیں کہ روسو کی تنقیدات جاندار اور عمیق تفکر کی حامل ہیں، لیکن وہ صرف سلبی پہلو پیش کرتی ہیں، ایجابی پہلو زیادہ واضح نہیں ہے. جن لوگوں نے اس کے افکار و خیالات کا گہری نظر سے مطالعہ کیا وہ اس حقیقت سے انکار نہ کر سکیں گے کہ وہ انتہا پسند اور افراد کے مقابلے میں تفرید کے حامل ہیں. تنقیدات کے بارے میں والٹیر کے تاثرات. چنانچہ والٹیر پیدائش 1694 وفات 1778 کے پاس جب اس نے اپنا مقالہ عدم مساوات کا ماخذ بھیجا تو اس نے جواب دیا کہ مجھے نوع انسان کے خلاف آپ کی نئی کتاب ملی، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیں بہائم کی صورت میں بدلنے کی کوشش میں کسی نے کبھی اس قدر ظرافت سے کام نہیں لیا. آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد چاروں ہاتھوں کے بل چلنے کی آرزو ہونے لگتی ہے، مگر تقریباً 60 برس ہو چکے ہیں کہ میں یہ عادت چھوڑ چکا ہوں، اس لیے بدقسمتی سے اب میرے لیے اس کا اختیار کرنا ناممکن ہے. والٹیر دراصل عقلیت کا دلدادہ تھا. ان دونوں کے نظریات میں عقل و جبلت کا تصادم تقریباً ہر جگہ نظر آتا ہے. اس کا خیال ہے کہ تمدن کی مذمت محض لڑکپن کی بےہودگی کی وجہ سے. چنانچہ وہ روسو کو لکھتا ہے کہ انسان فطرت درندہ ہے اور متمدن معاشرے کے معنی اس حیوان کے پا بزنجیر کرنے، اس کی درندگی کو کم کرنے اور معاشری نظام کے ذریعے سے اس کی عقل اور خوشیوں کی ترقی کے ہیں. جبکہ روسو اپنی کتاب معاہدہ عمرانی ان الفاظ سے شروع کرتا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے مگر جدھر دیکھو وہ پا بزنجیر ہے. تو والٹیر کے تاثرات مبالغہ آمیز ہیں. والٹیر کی مذکورہ تنقید نہ صرف یہ کہ مبالغہ آمیز ہے بلکہ علم و عقل کے زعم میں دوسروں کی خدمات کو غیر وقی بنانے کے مرادف ہے. روسو کبھی یہ نہیں کہتا کہ انسان دور وحشت کی طرف واپس ہو جائے. اپنے بعض خطوط میں ایک حد تک تعلیم و تمدن کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوا پایا جاتا ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ موجودہ تعلیم و تہذیب کی اصلاح کے لیے واضح نقوش و حدود وہ نہیں متعین کر سکا ہے. جو کچھ اس نے کہا ہے وہ محض اجمالی خاکہ ہے جو عمل کی دنیا سے بڑی حد تک دور ہے. روسو کے افکار کی تقسیم اور مذہبی افکار کی تفصیل. روسو کے افکار و خیالات بحیثیت مجموعی 3 عنوان کے تحت پائے جاتے ہیں. نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 اجتماع اور نمبر 3 مذہب. پہلے 2 میرے موضوع بحث خارجہ اور مذہب کے بارے میں کسی قدر تفصیل درج ذیل ہے. اس کے مذہبی خیالات میں کوئی خاص قسم کی نئی بات نہیں پائی جاتی ہے. اوپر بیان کیے ہوئے مذہب فطرتی کا وہ قائل ہے، لیکن گہری سوچ بچار کی بنا پر اس کی تشریح و توضیح یقیناً زوردار انداز میں کرتا ہے. مثلا وہ ایک خط میں لکھتا ہے کہ ایمان کا سرچشمہ باطنی ہے. وہ خدا پر اس لیے ایمان نہیں لاتا کہ دنیا میں ہر شے اچھی ہے، بلکہ ہر شے میں اس کو کچھ نہ کچھ خوبی اس لیے نظر آتی ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے. مذہب فطرت پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے کہ خارج سے مذہبی خیالات بچے کے دل میں نہ ڈالنے چاہیے. اس کے قلب کو اپنی حاجات کے ماتحت اندر سے اپنا مذہب پیدا کرنا چاہیے. اس کا خیال ہے کہ اگر لوگ اپنے قلوب کی ہدایت قبول کرتے تو مذہب فطرت کے علاوہ اور کوئی دوسرا مذہب نہ ہوتا. اس کے افکار میں چونکہ احساس و جذبات اور ضمیر و وجدان سے براہ راست سابقہ ہے، اس بنا پر مذہب وحی کی مزاحمت زیادہ نمایاں نہیں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ پیرس کے اسقف اعظم جو خط لکھتا ہے اس سے بھی مغالطہ ہوتا ہے. خط یہ ہے کہ جناب من، میں عیسائی ہوں اور دل سے انجیل کی تعلیم کو مانتا ہوں. میں اپنی عیسائیت میں پادریوں کا نہیں بلکہ یسوع مسیح کا شاگرد ہوں.
نہ وہ فطرت کے ابہام کو دور کر سکا اور نہ عیسائیت کا معمہ حل کر سکا، لیکن نہ مذہب فطرت کے ابہام کو دور کرنے میں وہ کامیاب ہوا اور نہ عیسائیت کے معمہ کو وہ حل کر سکا۔ اور فطرت بے شک رہنمائی کر سکتی ہے، لیکن وراثت وغیرہ داخلی مؤثرات سے تحفظ کی کیا صورت ہے جو تقریباً فطرت کے ساتھ ہی زور پذیر ہوتے ہیں؟ انسان آبادی میں پرورش پاتے ہوئے ناممکن ہے کہ شعوری اور غیر شعوری طور پر گرد و پیش کے ماحول سے متاثر نہ ہو، خود قلب بھی اثرات سے اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے۔ ایسی حالت میں جب تک قلب کی ثقل کے لیے واضح پروگرام نہ ہو، اس وقت تک نہ قلب کی ہدایت بے غل و غش رہ سکتی ہے اور نہ وہ فطرت پر مبنی قرار پا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرنے والے اعمال و افعال کے بغیر جبلت حیوانی فطرت انسانی کے کیسے اور کب تک مطیع و فرمانبردار رہ سکتی ہے؟ اور جب خلاف فطرت چیزیں اخلاقی و روحانی حادثے کو کن بنا دیں تو کون سی تدابیر ہوں گی جن کے ذریعے ثقل کا کام لیا جاتا رہے گا؟ روسو کو غالباً یہ معلوم نہیں کہ وہ تصوف جس میں اعتقاد خالص اور اعمال صالحہ کی مشق کے بغیر صرف خدا کی طرف رخ کرنے کو عرفان و معرفت سمجھ لیا جائے، حقیقت کی دنیا میں سفسطہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے، اور جو سکون یکسوئی محض جذبات کو خاموش کرنے سے حاصل ہو وہ عرفان و معرفت کا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جو وقتی طور پر خواہشات و تمناؤں کا طوفان تھم جانے سے پیدا ہو گئی ہے۔ فطرت کی حفاظت و پھل پھول لانے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت اوپر بتایا جا چکا ہے کہ فطرت کی حیثیت تخم جیسی سمجھنا چاہیے کہ اس میں بالقوہ نشو و نمائی اور برگ و بارہی کی استعداد ودیعت کی ہوئی ہے۔ کسی بھی تخم کے پھل پھول والے درخت بننے کے لیے عادتاً بنیادی حیثیت سے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 زمین کی صفائی، نمبر 2 کھاد، اور نمبر 3 آب پاشی، آفات سماوی و غیر سماوی سے تحفظ کا سر و سامان۔ اس طرح کیاری اور باڑ وغیرہ کے ذریعے انتظام، یہ سب ان 3 کے ماں سوا بھی ایک حد تک ضروری ہے۔ اس قاعدے کے مطابق پہلے زمین کو شرک و نفاق سے پاک و صاف کیا جائے، پھر ایمان و یقین کی کھاد ڈالی جائے، اور اس کے بعد عبادات کے ذریعے آب پاشی کا سر و سامان ہوتا رہے۔ ان کے علاوہ حدود و قیود اور اوامر و نواہی، منکر و مشتبہات وغیرہ بھی ہیں جو قدم قدم پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات زندگی کی گاڑی ان کے بغیر چل نہیں سکتی ہے۔ جب تک فطرت کی حفاظت اور برگوباری کا انتظام اس فطری انداز سے نہ ہو، اس کے لائے ہوئے پھل پھول نہ قابلیت و افادیت کی ضمانت پیش کر سکتے ہیں اور نہ معاشرے کی تعمیر کے لیے کوئی مستحکم اور مضبوط بنیاد عطا کر سکتے ہیں۔ فطرت کے لیے مشکات نبوت سے روشنی حاصل کیے بغیر چارہ نہیں۔ اس انتظام میں تنہا عقل بے بس ہے کہ زندگی کے اساسی امور میں اس کی پوزیشن پہلے واضح ہو چکی ہے۔ فطرت خود دوسرے مؤثرات کے ہوتے ہوئے انتظام کی ذمہ داری نہیں لے سکتی ہے۔ لامحالہ مشکات نبوت سے روشنی حاصل کیے بغیر چارہ نہ ہوگا کہ اس کا اصل مقصد منصب انسان کو اس کے اصلی رنگ و روپ میں پیش کرنا اور اس کی تخلیقی قوتوں کو فطری صداقتوں کی شاہراہ دکھانا ہے۔ نیز فکر و عمل کے صحیح حدود متعین کر کے نظم و ضبط اور صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے اصول سمجھانا ہے تاکہ انسان دنیا میں اپنے مقام اور کام کی سمتوں کا تعین کر کے اپنے فرائض کی ٹھیک بجاوری کر سکے۔ مفکرین کی تاریخ شاہد ہے کہ جنہوں نے اس روشنی سے ہٹ کر انسانی زندگی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ عقل کو جذبات پر فتح مند بنانے کے لیے کوئی نسخہ نہ تجویز کر سکے، بلکہ وہ خود عقل کے غلام بن گئے اور عقل کی مخالفت کی ہے تو احساسات و جذبات کے بندہ بن کر رہ گئے، جیسے کہ خود روسو کی اخلاقی زندگی جذب و مستی کی نظر ہو گئی اور کردار کے لحاظ سے زندگی میں نہایت بدنما دھبے چھوڑ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کانٹ کی عظیم شخصیت اور حالات کا سرسری جائزہ۔ دوسری عظیم شخصیت ایمانوئل کانٹ ہے، جس کے نظریات و افکار نے زندگی اور فلسفے کو ایک نئے رخ پر ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ دور جدید کا شاید ہی کوئی فلسفی اور جس کے نظام فکر کو اس عرصے تک غلبہ حاصل رہا جس عرصے تک کانٹ کے فلسفے کو تھا۔ یہ اس وقت نمودار ہوا جب ایک طرف عقل کے پرجوش حامیوں کا مستحکم عقیدہ تھا کہ حکمت و منطق تمام مسائل کو حل کر سکتی ہے اور انسان کو مکمل بننے کے لیے غیر محدود قابلیت کی مثال پیش کر سکتی ہے، اور دوسری طرف عقلیت مطلق الحاد اور مادیت کی شکل میں اپنے کو پیش کر رہی تھی۔ ظاہر ہے ایسی حالت میں مذہب کے باقی ماندہ ٹکڑوں کے باقی رہنے کے لیے کوئی سہارا نہ تھا۔ مذہب کے پرانے اعتقادات مٹتے جا رہے تھے اور کلیسا اپنی دلچسپ تفصیلات اور بدنما دھبوں کے ساتھ بیٹھتا جا رہا تھا۔ ادھر مذہب فطرت کے مبلغین ہولباخ وغیرہ نے اس مذہب کی اشاعت کے ذریعے الحاد کو مذہبی لوگوں کے دیوان خانے تک پہنچا دیا تھا۔ اس صورتحال کے باوجود نہ عقل اب تک نفس و قلب کی تسکین کا سامان فراہم کر سکی اور نہ ترک مذہب کی وجہ سے زندگی کے خانہ پر کرنے کے لیے مذہبی یقین و امید کا بدل پیش کر سکی تھی، جس کی بنا پر یورپ کے لاکھوں کلیسا عقل کے معاندانہ اور آزادانہ فیصلے کے سامنے اب بھی سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اگرچہ ان میں مقابلے کی تاب نہ تھی۔ چلیے آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، جزاک اللہ خیر، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر فرمائیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ پھر جو ہے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں نوٹیفیکیشن اس کی ملتی رہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔